ہم نے پٹیشن اپنی اپیل دائر کر دی ہے، ابھی سپریم کورٹ میں وہ کر کے آئے ہیں، تو وہ ابھی ہو گیا ہے. ہم نے اپیل دائر کر دی ہے اس آرڈر کے خلاف کہ ہی از ناٹ اے آفس ہولڈر ان گلگت، ان کا کوئی ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے فیور میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے اس پہ ہمارا کوئی اثر وثوق نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہم اپنے وعدے یاد دلائیں، اپنی کارکردگی دکھائیں لوگوں میں. اور جو عوام کا یہاں آپ نے دیکھا ہے جو اتنا خیر مقدم ہو رہا ہے پرتپاک چیئرمین بلاول کا اور ساری پیپلز پارٹی کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ڈر گئے، اور پھر کورٹ کو بھی ہمیں کورٹس جی بی کورٹ سے بالکل انصاف کی طلبی ہے اور امید ہے. نازی راج کی نکمی کابینہ کے ایک نااہل وزیر نے آج پھر قومی قیادت اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بدزبانی کی ہے تو وہ وزیر امور کشمیر کا، لیکن نہ تو اسے کشمیر کا پتہ ہے نہ کشمیریوں کے مسائل کا، اور انہوں نے کشمیر مودی کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا اور انہیں کوئی شرم نہیں آئی. اور آج یہ قومی قیادت کے خلاف بدزبانی کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ قومی اتفاق رائے کی بجائے ایک انتشار میں لے کے جا رہے ہیں. آج علی امین گنڈا پور نے کوئی اپنی نئی ڈکشنری نیازیہ کا لفظ نکالا، مرد. پتہ نہیں وہ مردانگی کسے سمجھتے ہیں؟ کیا مونچھوں کے بال بڑھا لینا مردانگی ہے، یا بد کرداری مردانگی ہے، یا جعلی شہد کی بوتلیں لے کے جانا مردانگی ہے، یا ناک کی دوائی لینا مردانگی ہے، یا پلے بوائے ہونا مردانگی ہے؟ میرے نزدیک مردانگی کردار کی مضبوطی ہے، مردانگی زبان پہ قائم رہنا ہے، مردانگی ثابت قدم ہونا ہے، اور اس پہ نہ عمران خان اور نہ اس کی کابینہ کا کوئی وزیر پورا اترتا ہے. یہ لوگ تو یو ٹرن خان کے استعارے سے جانے جاتے ہیں، جو اپنی ہر بات سے پلٹتے ہیں، کسی موقف پہ قائم نہیں رہتے. اب 2.5 سال ہونے کو ہیں اور یہ اپنی کارکردگی کی بجائے دوسروں کی کردار کشی کرنے پہ آج بھی. اگر آپ مردانگی یہ ہے جو ریحام خان نے نیازی کے بارے میں، مراد سعید کے بارے میں اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں جو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اگر یہ اسے مردانگی سمجھتے ہیں تو لعنت ہے ایسی مردانگی پہ. مردانگی زبان پہ قائم رہنے کا نام ہے، اور جتنی دفعہ عمران خان اپنی زبان اور اپنے موقف سے پھرا ہے، پاکستان میں اس سے بڑا نامرد کوئی نہیں ہے. اور اب یہ کابینہ ڈاکوؤں کی کابینہ، شرم کرے. ان کا احتساب کا جو نیریٹو ہے وہ پٹ چکا ہے، سپریم کورٹ بتا چکی ہے، اعلیٰ عدلیہ بتا چکی ہے کہ احتساب کے نام پہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے نظام کو برباد کیا ہے. اور یہ ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہ عمران خان کے گھر کے ڈاکو ہوں، اس کی ATM مشینیں ہوں، اس کے ساتھی ہوں، اس کے وزیر ہوں، جو آٹا، چینی، ادویات پہ کھربوں روپے کی کرپشن کر کے آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ثابت ہو چکی ہے. تو اب زبان درازی نہ کریں، کارکردگی بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ آج ملک میں تاریخی مہنگائی کیوں ہے، آج ملک میں تاریخی غربت کیوں ہے، آج ملک میں تاریخی بے روزگاری کیوں ہے، اور آج کشمیر کو کس طرح مودی نے ہڑپ کیا اور تمہیں جرت نہیں اسے جواب دینے کی. ان باتوں کا جواب دو. آج علی امین گینڈا پور نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو کی کردار کشی کی اور ان کی ذاتیات پر ذاتی حملے کیے، جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تبدیلی کو گلگت بلتستان میں چیئرمین بلاول بھٹو نے دفن کیا ہے، اسی طرح عمران خان کے شیرو اور ان کے گماشتے جو ہیں ان کے پٹے کھل چکے ہیں. وہ اپنے سیاسی مخالفین کی ذات پر حملے کر رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. اتنے کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے حساس علاقے میں ایک ایسے غیر ذمہ دار شخص کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں جو شراب کو شہد سمجھتا ہے، اور اس کی زندگی کے جو باقی اوراق الٹے جائیں تو جن میں کئی دہشت گرد اور کئی اس کے اسلحے کی سمگلنگ اور منشیات کی سمگلنگ جیسے گھنونے الزامات اس کی ذات پر موجود ہیں، جن کی تحقیقات صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ وہ عمران خان کے ان پالتو شیروز میں سے ہے جو اس کی حکومت کے ستون ہے. میں آج مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ وہ خود احتسابی کرے
اور اپنی صفوں میں ایسے لوگ تلاش کرے جو اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، جو اس ملک میں اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جو سیاست کو آلودہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھے، ان کو پہچانے اور ان کو سیاسی عمل سے دور کرے، وگرنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنی قیادت کا دفاع کرنا بھی، اور اپنی قیادت کے حوالے سے جو غلیظ گفتگو ہو اس کا جواب دینا بھی۔